السلام علیکم ویورس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم تختی نمبر 100 مقطعات پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ امید ہے کہ آپ کی میری ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہوں گی۔ اگر آپ نے میری ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ جائیں اسے پچھلی تختیوں کو پڑھیں، کھولیں، تاکہ آپ کو اگلی تختیاں پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو چلیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو تختی شروع کرنے سے پہلے مجھے آپ کو چند باتیں بتانی ہیں کہ الف لام پر جو ہے وہ بڑی مد ہے، اور اس بڑی مد کو ہم نے 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ تو 5 الف کی مقدار کیا ہوگی؟ 5 الف کی مقدار یہ ہوگی کہ ہم 5 انگلیوں کو بند کریں گے۔ انہیں بند کر کے جب ہم ایک ایک انگلی کو کھولیں گے، جب 5 انگلیوں کو کھولیں گے تو وہ 5 الف کی مقدار جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، یعنی ہم ایک بڑی مد کو 5 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ آگے آتی ہے تشدید۔ تشدید میں چند باتیں ہیں۔ سوال نمبر 1، 3 دندانوں والی کو کیا کہتے ہیں؟ تو 3 دندانوں والی کو تشدید کہتے ہیں۔ نمبر 2، جس حرف پر تشدید ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، جس حرف پر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں۔ سوال، مشدد حرف کو تشدید والے حرف کو کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ جواب، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر اور ایک دفعہ خود لفظ وہ پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 4، تشدید والا حرف کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ جواب، تشدید والا حرف مضبوطی کے ساتھ اور ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے۔ اب رکنے کی مقدار کتنی ہے؟ تو رکنے کی مقدار اتنی ہے کہ جتنے ٹائم میں 2 حرف پڑھے جا سکیں، جیسے با، تا، اتنا ٹائم تشدید پر رکنا ہوتا ہے۔ تو چلیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم۔ لام پر مد ہے، 5 الف کے برابر لمبا کریں گے، آگے تشدید پر رکیں گے، اور میم پر بھی مد ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم صاد۔ الف لام میم صاد۔ الف لام را۔ الف لام میم را۔ الف لام میم را۔ کاف ہا یا عین صاد۔ تو ہا یا کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، کھڑی زبر 1 الف کے برابر لمبی ہوتی ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ طہ طاسیم میم۔ تو طاسیم میم کو سین میم نہیں پڑھیں گے، طاسیم میم پڑھیں گے۔ اس کا یہ قاعدہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، تو میم تبھی 2 دفعہ پڑھا جائے گا جب ہم سین کے ساتھ جو نون ہے وہ نہیں پڑھیں گے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب تشدید والے حرف کے پیچھے جزم آئے تو وہ حرف نہیں پڑھا جاتا، جیسے نون اب یہاں پر نہیں پڑھا جائے گا، سین کی بجائے سیم بن جائے گا، سیم۔ طاسیم میم۔
قاسين ياسين صاد حميم حميم عين سين قاف قاف نون۔ تو آج یہاں پر ہماری تختی نمبر 3 کا اختتام ہوتا ہے۔ سبق کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کے جوابات دیے جائیں گے۔ احادیث مبارکہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتی ہیں کہ ہر چیز کے لیے کوئی شرافت اور افتخار ہوتا ہے۔ میری امت کی رونق اور افتخار کلام اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ بہت سارے لوگ اپنے خاندان، اپنے آباء و اجداد پر تفاخر کرتے ہیں، میری امت کے لیے باعث افتخار کتاب اللہ ہے، یعنی قرآن پاک ہے۔ تو قرآن پاک کا پڑھنا، پڑھانا، اس کا سیکھنا، سکھانا، اسے یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا باعث افتخار ہے۔ کیوں نہ ہو، محبوب کا کلام ہے اور آقا کا فرمان ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا شرف بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا اور اپنی کتاب یعنی قرآن پاک سے ہمیں نوازا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کو صحیح معنی میں سیکھنا چاہیے۔ میرا بولنا اور آپ کا سننا اللہ پاک قبول فرمائے۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔